أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين۔ ڈاکٹر شبی زہرا نقوی کی جانب سے KSTV کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کل ایمان رمضان میں تمام ناظرین کو اور میری محترم مہمان کو السلام علیکم۔ میں اس خصوصی تاریخ میں آج کے اس شو کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں کہ جو روز رمضان الکریم کا 14 رمضان کا روز ہے، کہ جس میں ہم ان ساعتوں سے، ان لمحات سے قریب ہوتے جا رہے ہیں کہ جو ساعت ولادت امام حسن سبز خبا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نزول کی ساعتیں ہیں۔ تو وقت کو بالکل ضائع کیے بغیر میں جلدی سے گفتگو کے سلسلے کو شکریہ کے ساتھ بات کا آغاز کروں گی، گفتگو کے سلسلے کو شروع کروں گی۔ اور آج بہت خوبصورت ماحول میں ہم گفتگو کرنے لگے ہیں اس ہستی کی جو امام حسن سبز خبا ہیں۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات سب سے پہلے سوال روک لیا ہے، میں نے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کل بہترین گفتگو رہی اور بہت ہی علمی دلائل کے ساتھ آپ نے صلح امام حسن پر بہت بہترین گفتگو کی، اور جو حوالے آپ نے پیش کیے مستند اور متفق علیہ کتابوں سے آپ نے پیش کیے، 2 بہاری بھرکم کتابوں کے نام، اور مجھے ذرا بتائیے گا کہ میں ٹیلی کرنا چاہ رہی ہوں۔ بالکل، میں اس میں مزید ایک اور، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بے شک، اور لوگ فوراً کتابیں بچے مشکل سے PDF بھی ہوتا ہے، اور پھر کچھ لوگ کتابیں نہیں کھولنا چاہ رہے تھے، تو میں ان کی آسانی کے لیے یہ بتا دوں کہ ہمارے ہی ماشاءاللہ اہل سنت کے مفتی فضل ہمدرد، ان کا YouTube پر پورا طلقاء پر پورا ایک پیغام ہے، پوری آسانی ہے، پورا سمجھایا ہے، اور اس میں صلح امام حسن، مفتی فضل ہمدرد کا YouTube چینل، بالکل مفتی فضل ہمدرد، اور انہوں نے کیا دفاع اہل بیت، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو بہترین اجر عطا کرے، اور ہم سب کو، اور میں مفتی فضل ہمدرد کے لیے بھی یہ دعا کروں گی کہ ہم سب کو محمد والے محمد کے غلاموں اور کنیزوں میں بہترین دعا، بہترین، سبحان اللہ۔ تو بس میں آپ کو جلدی سے آپ سے کہوں گی تفصیلی گفتگو آغاز کیجئے کہ 14 رمضان میں ہم داخل ہو گئے ہیں، بابرکت ساعتیں ہیں۔ میں کہوں گی چلیے روحانی سفر کا آغاز کراتے ہیں ناظرین کو، اور خود بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس دن کے صدقے، آج کی ساعتوں کے صدقے ہم سب کو زیارت مقامات مقدسہ سے فیضیاب فرمائے۔ اور میں کہوں گی خانم یہ بتائیے مجھ کو کہ 14 رمضان کی شب ہے، 15 رمضان کی شب نزدیک ہے، مدینے کی کیا کیفیت ہے، کیا ماحول ہے؟ ماشاءاللہ، آپ نے کہا 14 رمضان کی شب ہے اور 15 رمضان کی کیفیت ہے، بالکل ایسا لگا 14 شعبان کی شب ہے اور 15 شعبان کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلا جو امام حسن علیہ السلام ایک وہ ہستی ہے کہ جب رسول اللہ کو ابتر کا تانا ملا، بے شک، اور سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، سبحان اللہ، اس سورہ کوثر کی پہلی دلیل امام حسن علیہ السلام، کیا کہنے، اس سورہ کوثر کی پہلی، اور امام حسن علیہ السلام کو وہ فضیلت حاصل ہے جو فضیلت نہ معصومین میں، نہ خود رسول اللہ کے پاس ہے، نہ شہزادی فاطمہ الزہرا کے پاس ہے، نہ مولا کائنات کے پاس ہے۔ امام حسن علیہ السلام وہ پہلے معصوم ہیں، ایک تو آپ نے کفار کے منہ بند کر دیے پروردگار عالم نے امام حسن کے وجود سے، بے شک، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ اچھا، یہاں بے اولادی سے بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مرتبہ ہمارے امام معصوم مسجد سے باہر آ رہے تھے تو ایک صحابی نے، گو کہ امام محمد باقر علیہ السلام تھے لیکن احتیاطاً میں کہہ رہی ہوں کہ امام معصوم تھے، تو انہوں نے، وہ مسجد سے باہر آ رہے تھے تو امام کا دشمن اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، تو امام نے، صحابی نے کہا کہ مولا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، تو یہ تو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا۔ پھر ہم تاریخ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اولادیں رہی ہیں، نسلیں جاری رہی ہیں، تفسیر بیان ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ مولانا صادق حسن نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، میں ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ فضائل امام حسن میں سوشل میڈیا پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی ملے گا آپ کو، کہ تو امام حسن علیہ السلام نے، امام نے جواب دیا کہ بے شک قرآن میں جو لکھا ہے وہ حق ہے، بے شک یہ بیٹے ہوتے تو کسی اور کے ہیں، نام یہ اپنے لگا دیتے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے یہ بات کہہ دی اور رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ
شجروں کا پتہ چلتا ہے علی تمہاری محبت سے, سبحان اللہ, محبت سے شجروں کا پتہ چلتا ہے, چہروں کے کھلنے سے پتہ چل جاتا ہے. میزان ہے نا مولا کائنات. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن اہل بیت کسی بھی طریقے سے جب حوض کوثر, جب سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تو ناممکن ہے یہ بات. خیر امام حسن علیہ السلام یہ وہ فضیلت ہے کہ ان کے والد بھی معصوم ہیں, ان کی والدہ بھی معصوم, سبحان اللہ, ان کے بھائی بھی معصوم, بالکل یہ وہ فضیلت ہے. اور امام حسن علیہ السلام کی شان میں جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری, امام کے فضائل تو آپ جتنا بھی بیان کریں, لیکن میں چند ان میں سے بتاتی ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں آیت تطہیر, آپ آیت تطہیر کا جز ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ ہم نے اہل بیت کو رجس اور نجاست سے ایسے دور کر دیا کہ جیسے دور کرنے کا حق ہے. اور امام حسن مولا کائنات رسول اللہ کی اہل سے, مولا کائنات اور بی بی فاطمہ کے بعد جو پہلا پھول ہے وہ امام حسن علیہ السلام, وہ اس پہ پورے اترتے ہیں. دوسری ہے سورہ مباہلہ, قرآن سے دلیلیں پیش کرتی جا رہی ہیں. آل عمران آیت نمبر 61 جو آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں اپنے, کیونکہ وقت کم ہے تو اپنے الفاظ میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یہ مباہلہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم. تو اس میں پوری اس پہ نہیں جاؤں گی. بیٹے کون تھے؟ اول امام حسن, دوم امام حسین علیہ السلام. پھر تیسری سورہ دہر 25 ذی الحج کو یہ نازل ہوئی, آیت نمبر ہے 9 سے 5. اس 9 سے 5 میں کیونکہ اس میں آیتیں نہیں پڑھوں گی, وقت بہت کم ہے, تو میں ترجمہ آپ کے سامنے 5 سے 9 کا پڑھ کے بیان کرتی ہوں. اس کے بعد جی بالکل سورہ دہر سے. اور میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ بے شک نیکوکار لوگ شراب کے وہ ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بہا لے جائیں گے, یعنی چشمہ بہا لے جائیں گے. یہ لوگ وہی ہیں جو نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس دن سختی ہر طرف پھیلی ہوگی اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی محبت میں محتاج اور یتیم. امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے, گفتگو بہت خوبصورت. اس کی محبت میں محتاج اور یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بس خالص اللہ ہی کے لیے کھلاتے ہیں اور ہم نہ تو تم سے بدلے کے خواستگار ہیں اور نہ ہی شکر گزاری کے. یعنی اس میں دسترخوان امام حسن بھی آ جاتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ کس لیے نظر و نیاز ہو رہا ہے؟ دسترخوان امام حسن جو صدیوں سے چلے آ رہا ہے, قرآن سے ثابت کر دیا خانم نے. بالکل, یہ ذی الحج کو نازل ہوئی اور یہ سب ماشاءاللہ مشہور ہے کہ آپ نے 3 دن مسلسل روزوں سے تھے, روٹیاں دیتے رہے. اور اس کے بعد یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, نہ تو شکر گزاری نہیں چاہیے نہ ہی بدلہ نہیں چاہیے. تو امام حسن علیہ السلام, امام حسن جب پیدا بھی ہوئے تھے اس دنیا میں, ولادت بھی جب ہوئی تھی آپ کی, تو امام حسن کا رسول اللہ نے عقیقہ کروایا. اور عقیقے کے ساتھ یہ بات میں اور واضح کر دوں, ہر عمل سے اہل بیت بتاتے جا رہے ہیں. عقیقے میں اپنے اقربا کو ان کو بلایا, عقیقے کے ساتھ آپ نے اپنے تمام ان علاقے کے لوگوں کو, غریب, مسکین, سبحان اللہ, اسیر, جتنے غریب تھے ان سب کا کھانا الگ سے بہترین طریقے سے انجام دیا. اور لوگوں کو یہ بتایا کہ جو کھانا آپ طعام کھلاتے ہیں صرف مغنیہ کے لیے نہیں ہوتا, بڑے بڑے لوگوں کو بہترین کھانا اسیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, رشتہ داروں کو بھی, جو آپ اپنوں کو کھلا رہے ہیں وہی سرکار ہدایت کر رہے ہیں. اب جب رسول جس کا نانا ایسا ہے تو کم سے کم نوازے کا حق کرنا ہے کہ دسترخوان دنیا میں مشہور رہے. سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت طریقے سے. اب میں چاہوں گی آپ سورہ رحمان کی اس آیت کی طرف آ جائیں جس میں میرے مولا کی ولادت سے تفسیر جڑتی ہے. بالکل, سورہ رحمان کی اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں جس میں ولادت کی تفسیر جڑتی ہے. اور ایک دفعہ میں چاہوں گی کہ آپ درود پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جی, سورہ رحمان کی جو آیتیں 17 سے 23 تک, اور یہ بڑی خوبصورت ہے اور میں بہت معروف قرآن کا سورہ ہے, سورہ مبارکۃ الرحمن.
گھر گھر میں تلاوت ہوتی ہے، اس کی تفسیر کو بیان کر رہی ہیں خانم. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حافظائے آیات موضوعی ہیں قرآن پر، ان کو جو دسترس ہے وہ تفسیر آپ کے سامنے مستند طریقے سے بیان ہو رہی ہے. جی. رب المشرقین والمغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. اچھا رب المشرقینوں پہ اگر میں آؤں، بہت مختصر سا بولتی چلی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے رب المشرقین اور رب المغربین مختلف صیغوں میں مختلف جگہ پہ استعمال کیا. سورہ رحمان میں 17 نمبر آیت پہ کہا رب المشرقین یعنی 2 مشرقوں کا پروردگار اور 2 مغربوں کا پروردگار. سبحان اللہ. اور سورہ معارج میں مشارب اور مغارب کا تذکرہ کیا، یعنی کہ 2 سے زیادہ مشرقوں کا پروردگار اور 2 سے زائد مغربوں کا، 3 سے زیادہ مشرقوں. سبحان اللہ. پھر ایک جگہ سورہ مزمل میں آپ نے آیت نمبر 9 میں کہا کہ رب المشرق و رب المغرب. تو مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یہ مولا یہ اتنے سارے مشرق اور مغرب کیسے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ایک جو سورہ مزمل میں ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے قرآن کا، ایک باطن ہوتا ہے. تو مولا کائنات نے پہلے ظاہر بتایا اور کہا کہ یہ جو ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، سورج ایک مشرق سے نکلتا ہے، ایک مغرب میں غروب، ہاں بالکل ایک جگہ سے نکلتا ہے اور یہ جو 2 مشرق اور مغرب ہیں، تو یاد رکھو کہ ایک مشرق اور مغرب وہ تو جو ہے وہ ہے، لیکن گرم یعنی سمر، گرمی کا مشرق اور ہوتا ہے اور سردی کا مشرق اور ہوتا ہے. 1400 سال پہلے ریسرچ بیان کر رہے ہیں جی مولا کائنات، سائنٹیفک بات کر رہے ہیں میرے امام کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن طویل ہوتے ہیں. تو یہ 2 مشرق اور 2 مغرب. اب میں چاہوں گی اس آیت کی تفسیر آپ جلدی سے بیان کیجئے کہ جس میں سورہ رحمان کی جس آیت میں میرے مولا کی ولادت. جی. سورہ رحمان میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لولو و مرجان ہے اور وہ 2 دریا ہیں جو بہتے ہیں اور ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا ایک تو ظاہر تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے نظر آ رہے ہیں، اور باطن یہ ہے کہ ایک تو علی ہیں اور ایک فاطمہ. اور کہا برزخ، کہا کہ یا رسول اللہ یہ برزخ کون ہے؟ کہا کہ وہ برزخ میں ہوں. جو یہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، ان کے درمیان. اور لولو والمرجان سے مراد لولو والمرجان امام حسن اور امام حسین. اور آپ مرجان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لولو جو ہے وہ سبز رنگ کا اور مرجان سرخ رنگ کا. بے حد خوبصورت گفتگو، اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا. ڈاکٹر شبیہ زہرا نقوی اور میری محترم گیسٹ کو اجازت دیجیے. میری جانب سے کے ایس ٹی وی کی پوری ٹیم اور کے ایس ٹی وی کی سی او ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے شاد رہیں، آباد رہیں، کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیں. خدا حافظ.